مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے روحانی علاج، اور آج ہم آپ کی خدمت میں لائیو سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ الکریم آج بھی روحانی علاج اور اوراد و وظائف کا سلسلہ ہوگا. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. انشاءاللہ الکریم آپ کے سوالات بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ قیامت کے دن اور اس کی وحشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات دلانے والا عمل ہے. اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نوفل ہے، میں بانسواڑہ سے آیا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری والدہ ہیں، وہ الگ ان کو ٹینشن وغیرہ رہتی ہے اور رات کو نیند بھی نہیں آتی اور بس ٹینشن ہی رہتے. ان کو 1 سال اوپر ہو گیا ہے، یہ نیند بھی نہیں آتی ہے، تو اس کا کچھ روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک کرم فرمائے. جی مزید سوال دیجیے. میرے گھر والے کی تھائرائڈ ہے اور اس لیے میں طبیعت لینے آیا ہوں، اور میرے جوڑوں میں درد ہے اور میرے خود کے لیے میں طبیعت لینے آیا ہوں، اور اس کا روحانی علاج بتا دیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی مزید سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ناوید احمد بول رہا ہوں کلا ایسٹ سے. مجھے ایک استخارہ کرنا تھا میرے ماما کا، اور ان کا نام ہے شبیر اور ان کی ممی کا نام ہے حاجرہ. اور ان کا استخارہ اس لیے کرنا کیونکہ جب سے ان کے آنکھ کا آپریشن ہوا اس کے بعد سے یہ اتنے آزمائش میں کہ ان کا جاب بھی نہیں ہے، اور تقریباً 5 سے 6 مہینے ہو گئے. تو برائے کرم استخارہ کر کے اور روحانی علاج سے نوازیے. انشاءاللہ. جی اگر ممکن ہو تو ایک سوال اور شامل کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض کر رہا ہوں، والدہ کا نام حسب النساء. میں جمشید پور جھارکھنڈ کا ہوں، اور مجھے جو ہے تکلیف آنکھوں میں ہے. آنکھ کے نیچے ایک پھوڑا ہو گیا ہے، پھنسی ہوا تھا اور پھر پھوڑا کی شکل اختیار کر لیا. اور اس سے پہلے جو ہے دوسرے آنکھ میں جو ہے پھنسی ہوئی تھی، اور وہ مکمل ٹھیک ہونے کے بعد یہ دوسرا ہو گیا، اور اب یہ بھی ٹھیک صحیح سے نہیں ہوا ہے کہ پھر سے آنکھ میں جو ہے درد ہو رہا ہے دوسرے آنکھوں میں. تو اس طرح سے یہ کنٹینیو سلسلہ چل رہا ہے. تکلیفوں میں ہوں، دعا فرمائیے، استخارہ فرما دیجیے، گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جن عاشقان رسول نے ہم سے رابطہ کیا ہے وہ بنے رہیں. انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو استخارہ کا جواب بھی پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو عاشقان رسول ہمیں یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ ہمارا یوٹیوب پر بھی لائیو چل رہا ہے، تو وہ لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں، استخارہ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، اوراد و وظائف بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی اوراد و وظائف کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ آپ استخارہ بھی فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے ٹینشن کا مسئلہ بتایا، جی جس کی وجہ غالباً سے نبیل نام تھا ان کا. جی تو ان کو ٹینشن رہتا ہے والدہ کو، اور اسی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی ہیں. تو ٹینشن دور کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ یہ دن میں کسی بھی وقت 33 بار 33 ٹائم یا صبورو
یا صبورو یا صبورو، اس کی 33 مرتبہ یہ پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لے، اپنے بدن پر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل ٹینشن سے نجات مل جائے گی۔ صبوروں میں سین ہے یا صاد ہے؟ صاد ہے اس میں، اچھا، یہ صاد موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو، تو یہ 33 بار پڑھنا ہے، جی اور اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل ٹینشن سے انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہو جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اچھا، اگر کسی کو کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے اگر نیند نہیں آتی ہے، جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ٹینشن کی وجہ سے جی نیند نہیں آتی ہے، تو ایسا ہی کوئی ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، یا کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے سو نہیں پا رہا ہے، جی درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ ان کے قریب کوئی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، اچھا، یعنی مریض لیٹا رہے، جی سونے کی کوشش کرے، اور ان کے قریب کوئی بلند آواز سے، لیکن اتنی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے کہ مریض کو سونے میں تکلیف ہو، تو لیکن ہمارے کان خود سن لیں اس آواز کی بلند کے ساتھ میں وہ یا لا الہ الا اللہ پڑھتا رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ نیند آ جائے گی۔ اچھا، مریض بھی چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے، اور مریض کے لیے ایک عمل اور ہے کہ سونے سے پہلے وہ 3 بار لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین 3 بار پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف سونے سے پہلے یہ پڑھ لے اور اپنے اوپر دم کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو نیند آ جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ دوسرا، ہمارے اسلامی بھائی نے تھائرائیڈ کا مسئلہ بیان کیا، بیوی کو تھائرائیڈ ہے اور ان کے بھی جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو تھائرائیڈ کا بہت بہترین روحانی علاج یہ ہے کہ آپ 3 بار سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف یہ مکمل، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے، جس کو تھائرائیڈ ہے، بلکہ یہ تو گلے کے ہر مرض کے لیے ہے، کسی کی آواز بیٹھ گئی ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کسی کے بعض اوقات گلے کی جو کھانے کی نالی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کسی کو ٹونسل ہو گیا ہے، یعنی گلے کے ریلیٹڈ کوئی بھی سارے امراض کے لیے وہ یہ عمل کر سکتا ہے 3 بار سورۃ یہاں الفاتحہ۔ تو وہ بھی لوگ میرا خیال ہے اس کا فیض حاصل کر سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ بولنے کا کام پڑتا ہے، جی جن کو بہت زیادہ بولنا ہوتا ہے یا بیانات کرنے ہوتے ہیں، مبلغین کے لیے بھی بڑا زبردست نسخہ ہے یہ، جی، تو یہ 3 بار سورۃ میرے لیے بھی بڑا کام کا ہے۔ ماشاء اللہ، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے، پانی پر دم کرے اور پیے، ایک عمل تو یہ ہے، اور دوسرا عمل یا سلامو 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پیے، تو انشاءاللہ گلے کے امراض سے شفا مل جائے گی۔ جوڑوں میں جس کے درد ہیں اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں یا غنیو، یا غنیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کی کثرت کرے تو انشاءاللہ عز و جل کثرت کرنا ہے، جب بھی آپ پڑھوں گے تو ایک تعداد میں پڑھ لیں آپ، اور اس کے بعد میں اپنے بدن پر دم کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کے درد سے بھی آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جی، استخارہ کی طرف بڑھتے ہیں، کیا جوابات ہیں؟ ہمارے ناوید بھائی نے کال کیے تھے، جی، شبیر بن حاجرہ ان کے استخارے کے لیے، ان کا استخارہ کیا گیا، کام نہ ملنا اور پریشانی کافی ہونے کی وجہ بتائی انہوں نے، ان کے استخارے میں نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا کال ہمارے ریاض بھائی نے کیے، ان کی آنکھوں میں مسلسل تکلیف کا معاملہ آ رہا ہے، تو استخارہ کیا گیا، ان کا استخارے میں ایسا کچھ معاملہ کیا کرایا جادو جنات کے نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اوراد و وظائف عمل کر لے گئے، تعویذات لے گئے، امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے جلدی فائدہ ہو جائے۔ اللہ پاک نظر رحمت فرمائے۔ کبھی ایسے کوئی معاملات استخارہ میں آ بھی جائیں تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ وظائف بھی اگر کچھ بیان کر دیے جائے جن کا استخارہ ہوا ہے تو انشاءاللہ الکریم خیر ہی ہوگی۔ کام میں نظر بد کا اشارہ آیا تو وہ جی، جس کا نظر بد کا معاملہ ہے تو وہ نظر اتار لے، جی 7 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ یہ ایک ساتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور یا کسی کی نظر اتارنا ہے تو مریض جو ہے جس کو نظر لگی ہیں وہ سامنے بیٹھا ہو تو اس کے سیدھے کندھے سے کلاک وائز گھماتے ہوئے سیدھے کندھے پر ایک ہاتھ لے کر آ جائے اپنا، تو یہ
ایک چکر مکمل ہوگا، ایسے 7 چکر آگے کی طرف سے بھی اور 7 چکر پیچھے کی طرف سے بھی، یہ 7 چکر مکمل کر لیں اور پھر اس کے بعد میں ان کو جلا دیں۔ اگر جلنے کے بعد میں بو آئے گی تو سمجھنا نظر اتر گئی، اور اگر بو نہیں آتی ہے تو ابھی بھی عمل سے نظر نہیں اتری ہے، آپ یہ عمل کو دوہرا لیں، 2 بار کر لیں۔ دوسری بار میں بھی اگر یہ بو نہیں آتی ہے تو 6 بارہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جب تک بو نہیں آتی ہے تب تک یہ عمل کو دہراتے رہنا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں یہ سارے عمل کیے جائے، ایک دن چھوڑ کر یا دوسرے دن بھی عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی آج ایک کر لے کل ایک کر لے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آج ایک کر لے کل چھوڑ دے پرسوں ایک کر لے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظر اتار لے۔ کاروباری پریشانی ہے تو ایک عمل بھی عرض کر دیتا ہوں، روحانی علاج۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے اور ایسی جگہ کھڑے ہونا ہے کہ نہ سر پہ چھت ہو اور ٹوپی بھی نہیں پہننا ہے، اور یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یہ عمل کر لے۔ کھڑے کھڑے پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل روزی کے مسائل میں آپ کو یہ عمل بہت فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ پچھلے دنوں مجھے ایک بھائی ملے تھے تو ان کو کسی طرح یہ یا مسبب الاسباب والا عمل بیان کیا گیا تھا، تو بیچارے بہت زیادہ آزمائش میں تھے، تکلیف میں تھے، اور بڑی انہوں نے تکلیف کے ساتھ ہی رابطہ کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ عمل سٹارٹ کیا، میرا خیال ہے 3 دن ان کے گزرے ہوں گے، چوتھے یا 5ویں دن انہوں نے اس سے رابطہ کیا، بات چیت ہوئی ہماری، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو یا مسبب الاسباب والا جو وظیفہ تھا، اس کو میں نے مسلسل 3 دن کیا، اللہ پاک کی رحمت سے میرا کاروبار کا مسئلہ حل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو واقعی یہ اوراد و وظائف سے تو بڑی بات بن جاتی ہے، بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا سید صاحب، اس میں ایسا ہے نا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ کوئی بے روزگار ہے، جاب کی تلاش میں ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ جاب پر ہے لیکن ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کام کر رہا ہے تو یا تو سیٹ تکلیف دیتا ہے یا ساتھ میں کام کرنے والے تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ یا دھندا کاروبار کرتا ہے، بے برکتی ہے، وہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کے اگر کوئی جاب کی تلاش میں ہے، وہ اس نیت سے پڑھ لے تو اللہ کرے گا تو جاب کے اسباب بن جائیں گے۔ جو جاب پر ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے یا وہاں کوئی آزمائشیں ہیں تو اس نیت سے پڑھ لے تو بات بن جائے گی۔ یہ تو مطلب ملٹی وٹامن ٹیبلٹ دے دیا آپ نے ماشاءاللہ۔ وہ ایک اور استخارہ جن کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، اگر ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ جن کی آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر دم کر دیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اسے دم کر دیں اور یہ دونوں آنکھوں پر اپنی انگلیاں پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ تو ناظرین، جنہوں نے رابطہ کیا ماشاءاللہ ان کو اوراد و وظائف بھی بیان کیے گئے، استخارہ کے جواب بھی دیے گئے۔ آئیے مزید کچھ سوالات کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مستحق علی ہے، میں سردار گڑھ سے شری گنر سے آیا ہوں، اور میرے رشتے میں کئی بار ڈیفالٹنگ آ رہی ہے، مطلب ہے ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے روحانی علاج بتایا جائے۔ جی مزید ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ بنت خدیجہ، ان کو بدن درد ہوتا ہے اور چلاتے ہیں، شاید تکلیف کی وجہ سے چلاتے ہیں، تو ان کا استخارہ کرنا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی عرض کرتے ہیں آپ کو، جی پہلے کچھ وظیفہ بیان کر دیا جائے، وہاں تک آپ اگر استخارہ فرما لیں انشاءاللہ الکریم۔ جس کے رشتے نہیں مل رہے ہیں یا رشتہ کہیں لگتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے تو اسے چاہیے، یعنی جو رشتہ جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اس کو یہ عمل کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد 312 بار 312 بار یا ذا الجلال والاکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ذا الجلال والاکرام 312 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا 312 بار پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے تو رشتے جلدی مل جائے گا، شادی بھی جلدی ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل اچھا رشتہ ملے گا۔ لڑکی کے اگر یہ معاملات ہے تو لڑکی بھی عمل کر سکتی ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل اچھا رشتہ مل جائے یعنی گا۔ جس کو رشتے کی تلاش ہے یہ عمل اسی نے کرنا ہے یا گھر کا پھر کوئی بھی فرد کسی کے لیے کر جس کو سکتا؟ تلاش ہے، جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اسی نے یہ عمل کرنا ہے۔
بلکہ ہم بہت سارے ایسے عمل بیان کرتے ہیں کہ اگر مریض نہیں کر سکتا ہے تو مریض کے لیے کوئی اور کر سکتا ہے، لیکن رشتے کے معاملات میں جو وظائف ہیں یہ جو ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اسی کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ صحیح اچھا، اس کے علاوہ ایک اور عمل آپ یہ کر لیں کہ سونے سے پہلے رات میں 41 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت آپ 90 دن تک 90 ڈیز تک جی یہ سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص اول آخر درود شریف 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں نیک رشتہ ملنے اور جلدی ملنے کے لیے آپ دعا کر لیں تو انشاءاللہ الکریم اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ اور اسلامی بہنیں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، اگر اسلامی بہنیں یہ عمل کرے گی تو وہ دن جن میں نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی ہیں ان دنوں میں لفظ قل نہ کہیں، یعنی وہ اس انداز سے هو اللہ احد اللہ الصمد۔ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں سٹارٹ میں جو قل سے شروع ہے وہ نہیں پڑھنا ہے صرف، ٹھیک هو اللہ احد سے لے کر یہ مکمل صورت 41 بار پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بھی اچھا رشتہ کے اسباب بن اس میں اگر 90 ڈیز میں جی اگر 90 دن میں رشتہ ہو جائے تو پھر وظیفہ کنٹینیو رکھنا ہے یا پھر کلوز کر دینے کا اس کو؟ نہیں، یہ بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی سید صاحب کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی مدت پوری کرنا ضروری ہے، یعنی 90 ڈیز کا عمل ہے، 90 ڈیز پورے ہونا یہ ضروری ہے۔ درمیان میں اگر کہیں رشتہ طے ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ منگنی بھی اگر ہو جاتی ہیں، عمل نہیں روکنا ہے، عمل کو 90 دن تک پورا کرنا ہے برابر۔ اچھا، اس میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی عاشقان رسول اس وقت ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ آدم عطاری ہیں، ان کہتے ہیں کہ میری بچی کا حافظہ کمزور ہے، روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ اگر حافظے کی مضبوطی کے لیے کوئی وظیفہ اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ حافظے کی کمزوری کے لیے اب پتہ نہیں بچی کتنی بڑی اگر کر سکتی ہیں تو ہر نماز پڑھنے کے بعد میں یہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو یہ 11 بار پڑھیں اور اپنے سینے پر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر بچی چھوٹی ہے تو اگر بچی یا بچہ یا جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اگر ان کا حافظہ کمزور ہے تو گھر کے کوئی بڑوں میں سے جیسے والدہ ہیں، والد صاحب ہے، بھائی جان وغیرہ، کوئی بھی جو بڑے ہیں جو پراپر پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں تو انشاءاللہ اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی، استخارہ کے اگر جواب آپ عنایت فرما دیں۔ جی، آمینہ بنت ختیجہ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بدن درد وغیرہ کا معاملہ انہوں نے بتائے تھے۔ استخارے میں تو ایسا کچھ اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں بتائے جا رہے، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا، بیماری کی طرف اشارہ ہے ان کا، بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، شفا کامل عطا فرمائے، عافیت دے۔ کچھ اگر وظیفہ ان کے لیے مل جاتا تو ان کے جو ہے 1000 بار یا حیو یا حیو یا حیو 1000 ٹائمز یہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ دن میں کسی بھی ایک وقت میں یہ عمل کر کے ان پر دم کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل جو بھی تکلیف ان کو ہے وہ دور ہو جائے گی، ان کو انشاءاللہ عز و جل افاقہ آ جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی، مزید سوالات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نسمت طاری، میں رہنے والا جھارکھنڈ رانچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے والدین کے درمیان ہمیشہ سے کافی عرصے سے نا اتفاقی رہتی ہے، اور خاص طور پر جب تہوار کا وقت ہو جیسے عید بقرعید ہو تو ان مواقع پر کافی لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ برائے کرم اس کے تعلق سے رہنمائی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا فرمائیں گے؟ میاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ماں باپ میں تو آپ یہ عمل کر لیں، 3 مرتبہ سورہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھے اور ایک پانی پر دم کر دے، اور یہ پانی دونوں فریق کو
یعنی امی کو بھی اور ابا کو بھی یہ پلا دے. ٹھیک ہے. یا صرف جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے, جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے. سورہ جمعہ کو 3 بار پڑھنا ہے, 3 جمعہ کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے. اچھا, یہ جمعہ کو بھی کرے اور پانی پلا دے. اچھا, پانی اسی دن پلانا ضروری نہیں ہے, جی, پانی کو جمع کر کے رکھ دے, 1 ہفتے تک پلاتے رہے پانی, یا کچھ دن پلا دے, اور پھر اگلے جمعہ کو یہ عمل دوبارہ کرے, پھر تیسرے جمعہ کو یہ عمل دوبارہ کرے انشاءاللہ عز و جل. اچھا, یہ صرف میاں بیوی کے لیے ہی نہیں ہے, اگر بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی ہے, وہ آپس میں بات نہیں کرتے ہیں, بھائی بہن میں لڑائی ہو گئی ہے, اس طرح کوئی بھی ہیں جن کے آپس میں نا اتفاقی ہو گئی ہے اور وہ بات نہیں کرتے ہیں اور دونوں میں آپ صلح کروانا چاہتے ہیں, تو ان دونوں کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک عمل اور عرض کرتا ہوں, یہ بھی جمعہ کے دن کرنا ہے, جمعہ کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے, کہ یا ودودو کو 1001 بار پڑھ کر, ایک نمک آتا ہے پنساری کی دکان پر, جہاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں وہاں پر یہ نمک آپ کو مل جائے گا, لاہوری نمک اس کا نام ہے. یہ نمک آپ حاصل کر لیں, اس کا تھوڑا سا ٹکڑا لے کر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 1001 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا ودودو یہ پڑھیں اور اس نمک پر دم کر دے, اور اس نمک کو پیس کر باریک کر کے گھر میں جو نمک استعمال کرتے ہیں اس میں وہ نمک ملا دیں, اور اس نمک کو گھر میں جب بھی کھانا بنائے تو اسی نمک کا استعمال کرے. تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں کسی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اچھا, یہ 12 جمعہ تک یہ عمل کرنا ہے, جمعہ کے دن ہی کرنا ہے. آج ایک جمعہ کو آپ نے عمل کیا تو آنے والی جمعہ تک اس نمک کا استعمال کرنا ہے, پھر آنے والی جمعہ کو دوبارہ سے یہ عمل کرنا ہے, پھر اس کے آنے والی جمعہ تک اس نمک کا استعمال کرنا ہے. ایسے 12 جمعہ کنٹینیو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر یہ وہ لاہوری نمک نہ ملے تو کون سا نمک استعمال کریں گے؟ اس کے لیے تو خاص ہے یہ نمک کے لیے, اس عمل کے لیے تو یہ نمک. اگر بالفرض نہ ملے تو کچھ سہولت دے دیجئے نا ہمارے ناظرین کو. اب چاہے تو اب گھر کے نمک پر جو ہے پھر یہ, ورنہ یہ پہلے تلاش کر لیں, اگر بالفرض نہیں ملتا تو پھر یہ کہ گھر کے نمک پر دم کر لیں. ٹھیک ہے, گھر کے نمک پہ بھی استعمال کر لیں اس کو عمل کر کے انشاءاللہ. اللہ آپ کہہ دیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارے ساتھ کچھ ناظرین بھی شامل ہیں, جی, تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. نام تو اس میں نہیں لکھا ہے, لیکن سوال یہ ہے ان کا کہ میری بہن ہے, اس کو مطلب کہ ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈر بھی جاتی ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ اگر ہو تو ارشاد فرما دیجیے. اور ساتھ میں استخارہ کا بھی انہوں نے کہا ہے. ان کا استخارہ کے لیے نام ہے مسکان, اور یہ ہے مطلب یوسف خان. یوسف خان کی امی کا نام مسکان. اچھا, مریض یوسف خان ہے. جی جی, جو انہوں نے لکھا اس کے حساب سے تو یہ نظر سمجھ میں آ رہا ہے. جنہیں ڈرانے خواب آتے ہیں انہیں چاہیے کہ سونے سے پہلے 21 بار 21 ٹائمز یا متکبرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا متکبرو یا متکبرو, یہ 21 بار پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے اور سو جائے. انشاءاللہ عز و جل ڈراونے خواب سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. مسکان. ایک اور استخارہ کر دیجیے گا. ان کا نام ہے عائشہ اور ان کی امی کا نام ہے معراج عمر. 1 مہینے سے بخار کا معاملہ ہے اور بچی جو ہے وہ روتی بھی ہے, نیند میں ڈرتی بھی ہے, تو اس کا بھی استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. جو حضور یہ ارشاد فرمائیں اعجاز بھائی کہ جو بھی آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا, بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اگر اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آتا یا ہمیں جلدی اس کا اثر نظر نہیں آتا تو ہم جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کریں کہ یہ عمل جاری رکھیں یا چھوڑ دیں, کیا انداز ہونا چاہیے ہمارا اس معاملے میں؟ سید صاحب, اس میں کچھ باتیں ہیں. جی, ایک تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے, جی جی, یعنی مخارج کے ساتھ میں پڑھنا, ہو سکتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں ہماری کمی ہو رہی ہو, ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام تو شفا ہی شفا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فرمان ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی حکایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, شفا تو میرے نام میں ہے, میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر شے زہر قاتل ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں تو شفا ہے. سبحان اللہ. اگر کہیں ہم پر اثر اس کا ظاہر نہیں ہو رہا ہے, ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, تو یا تو ہمارے اخلاص کی کمی ہے, یا پھر ہمارا جو اعتقاد ہے اس وظیفے پر وہ کمزور ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اعتقاد کمزور ہو تو پھر اس کو فائدہ بھی نہیں ملتا ہے. اللہ اکبر. یعنی امید ہے, اس امید, اس یقین کے ساتھ عمل کرے کہ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ہوگا. اچھا, بعض ناظرین ایسے بھی ہوں گے کہ جیسے آپ نے ایک وظیفے کا بتایا 312 بار پڑھنا ہے, بولے مولانا صاحب نے تو 312 ہی بتایا, میں تو پورے 500 پڑھوں گا تاکہ زیادہ فائدہ ہو. تو اب ایسی صورت میں بھی کیا اس کا بھی کوئی مطلب کوئی حساب کتاب ہے؟ ہاں بالکل. جو دیکھیں آپ اگر ناظرین ہمارے غور کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کوئی وظیفہ 66 بار کا بولتے ہیں, کوئی وظیفہ ہم کہتے ہیں 143 ٹائم کرنا ہے, کسی کو جیسے اس کو ہم نے 312 بار کہا, پھر ایک یا صبورو والا وظیفے کو ہم نے 33 بار کہا. تو ہم وظیفے کی جو تعداد بیان کرتے ہیں یہ الگ الگ ہوتی ہیں, اور ان کی برکتیں اسی تعداد پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. ایک کم کر دیں یا ایک زیادہ ہوگا تو یہ وظیفے کی برکتیں ہمیں نہیں ملے گی. تالا چابی والی جو مثال دی جاتی ہے, یعنی چابی کے جو دانے بنے ہوتے ہیں, اگر وہ ایک کم کر دیں یا کوئی ایک زیادہ کر دیں تو تالا اسے کھلے گا نہیں. صحیح ہے. تو اسی لیے وظیفے کو جو تعداد ہم بتاتے ہیں اتنی ہی تعداد میں اس وظیفے کو کرنا چاہیے. اور اب تو بڑا آسان ہو گیا, وہ فنگر کاؤنٹر مل جاتے ہیں, انگلیاں پہن کے آپ آسانی کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, یہ آپ کی طرف سے میں نے ایک دو سوالات اس لیے کر لیے کیونکہ ہمارے کئی ایسے نئے ناظرین بھی ہوتے ہیں جو وظائف کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑا جذبہ رکھتے ہیں, پڑھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں, لیکن ان کو جو فگر بتایا جائے تو کہتے ہیں یار یہ فگر تو کم ہے, میں اس سے زیادہ پڑھوں گا تاکہ زیادہ ثواب ملے اور زیادہ فائدہ ہو. تو ثواب بھی ملے گا, برکت بھی ملے گی, لیکن جس مقصد کے لیے آپ اس کو وظیفے کو کر رہے ہیں اس کا جو فگر بتایا ہے, کوانٹٹی جو بتائی ہے, اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. جی, آپ کے استخارہ کے جوابات بھی ماشاءاللہ آ چکے ہیں. جی, یوسف خان, ان کا استخارہ کیا گیا برے خواب کے حوالے سے. ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے, جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں, وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. دوسرا استخارہ عائشہ بنت معراج عمر, یہ روتے ہیں, ان کو بخار وغیرہ کے بھی معاملہ ہیں. ان کے استخارے میں ایسا کچھ معاملات نہیں نظر آ رہے, صرف بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. انشاءاللہ وظیفے عمل کر لیں گے تو امید ہے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ان کو مثال کے طور پہ جو وظائف ہم بتا رہے ہیں یہاں سے آپ ماشاءاللہ عمل بھی ارشاد فرما رہے ہیں, اگر بالفرض ان کو تعویذ بھی چاہیے تو تعویذ کے لیے کیسا رابطہ کرنا پڑے گا, کہاں سے ان کو مل سکیں گے, کیا صورت بنائی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ انڈیا میں 370 سے زیادہ مقامات پر دعوت اسلامی کے تعویذات کے اسٹال ہیں. دعوت اسلامی انڈیا کی ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج, تو اس کے تحت تعویذات کے اسٹالز لگتے ہیں. یہ آپ جس شہر سے بھی ہیں وہاں جہاں معلومات کر لیں آپ, وہاں اگر تعویذات کا اسٹال لگتا ہے تو آپ وہاں جائیں, وہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل کر لیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور ملے گی. اگر آپ ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں ابھی ہمارے یہ اسٹال نہیں ہیں تو الحمدللہ ہماری ایک سروس بھی ہے. اس سروس سے ہم فری آف کاسٹ, فی سبیل اللہ, مفت میں تعویذات بائی پوسٹ بھیجتے ہیں. ہمارا نمبر پہ آپ ہم سے میسیج کے ذریعے رابطہ کر لیں. اپنا یہ واٹس ایپ سروس ہے ہماری, اس پر آپ اپنا مسئلہ پورا لکھ کر بھیج دیں انشاءاللہ عز و جل, اور مسئلے کے ساتھ میں اپنا ایڈریس بھی, صحیح ایڈریس آپ اپنا دیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو 4 سے 7 دن کے اندر تعویذات آپ کو مل جائیں گے. ناظرین, آپ کو نیچے اسکرین پر یہ نمبر جو نظر آ رہا ہے, اسی نمبر پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہم سے تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں. اور اس نمبر پر آپ اپنے گھر میں جو بچے یا آپ میں سے کوئی اب تک کسی ولی کامل یا پیر کامل سے بیعت نہیں ہے تو مرید ہونے کے لیے اپنا نام اس نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ زمانے کے ولی کامل امیر علیہ سنت جو سلسلہ قادریہ رضویہ میں بیعت فرماتے ہیں, امیر علیہ سنت غوث پاک کے سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں, تو انشاءاللہ الکریم امیر علیہ سنت کے ذریعے یہ قادری رضوی عطاری بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. ناظرین, ماشاءاللہ آپ کی طرف سے جو میسیجز آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ آپ بڑی محبت و ذوق و شوق کے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے یوٹیوب چینل پر آپ اگر ابھی فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے, اور ہاتھوں ہاتھ جو ہے اس لنک کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دیگر عاشقان رسول بھی اوراد و وظائف کی برکتیں حاصل کر سکیں. آئیے کچھ سوالات سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روحانی علاج سلسلہ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمد شکیل اختاری بنت ریحانہ خاتون ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں دنیاوی کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مجھے کامیابی نہیں ملتی، کیا یہ جادو سحر ہے یا کوئی میرے لیے آزمائش ہے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے کرم اس کا جواب دے دے۔ اللہ پاک دارالسلامی کو خوب شاد و آباد رکھے، خوب برکت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منور قریشی رتلام سے بول رہا ہوں۔ مجھے اپنی بیوی کا استخارہ کروانا تھا۔ اس کی میں نے سونوگرافی وغیرہ سب کروائی حضرت، مگر وہ سب نارمل آنے کے بعد بھی کچھ بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو میری بیوی کا نام ہے امرین، والدہ کا نام ہے جائدہ بی۔ تو حضرت استخارہ کر دیں اس کا۔ انشاءاللہ الکریم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک استخارہ کے لیے اس پر بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ بیٹی کا نام ہے عنایہ اور ان کی امی کا نام ہے سبینہ۔ یہ ان کی طبیعت مسلسل خراب رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی استخارہ فرما لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید کوئی سوال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معراج اتاری، والدہ کا نام جنت خاتون۔ حضرت کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی نہیں ملتی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استخارہ بھی فرمائیے، نیز روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جی انہوں نے شاید والدہ کا نام شاید نہیں بتایا ہے، اگر آپ ان کو کچھ وظیفہ بتا دیں۔ آپ جو کام کیا نام بتائیں؟ جی پھر سے چلا دیجیے، پھر سے چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معراج اتاری، والدہ کا نام جنت خاتون۔ حضرت کوئی بھی جی ماشاءاللہ۔ جی آپ ان کا کچھ وظیفہ اگر جب تک ارشاد فرما دیں۔ جی ایک اور سوال تھا اسی طرح سے، استخارہ کے لیے ہی سوال ہے وہ بھی، کہ کام شروع کرتے ہیں تو کام میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ جی تو ان کو شک ہے کہ کہیں کسی کا کچھ کیا وغیرہ ہے، تو استخارہ کر کے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ عمل آپ دونوں کے لیے ہے کہ یعنی جو کوئی کام کرتا ہے وہ کام میں کامیابی نہیں ملتی ہے، تو اس کے لیے آپ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کریں، جیسے آپ نے ذہن بنا لیا کہ مجھے فلاں کاروبار شروع کرنا ہے، تو وہ کاروبار کی آپ معلومات حاصل کر رہے ہیں یا اس کے لیے دکان تلاش کر رہے ہیں، تو ان اوقات میں جب آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان دنوں میں آپ روزانہ 20 بار یا نافع یا نافع یا نافع، یہ 20 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ یعنی جو کام کریں گے وہ کام میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور ایک عمل ہے، یہ دونوں عمل کر لیں آپ تو زیادہ اچھا، یا رافع۔ پہلے عمل جو کیا عرض کیا اس میں نون ہے یا نافع، اور ابھی جو عمل عرض کر رہے ہیں اس میں را ہے یا رافع۔ اسے بھی 20 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور یہ پڑھے انہی دنوں میں آپ کو پڑھنا ہے، دونوں عمل کرنے ہیں۔ تو اس عمل کی برکت یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ عز و جل کام پورا ہوگا۔ یعنی آپ جیسے سکسیس چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ویسی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض مرتبہ کئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی نیا پروجیکٹ ہے، کوئی نیا کام ہے، جی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ دینی اعتبار سے تو آپ نے سمجھایا ماشاءاللہ کہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اسی یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جناب کامیابی ملے گی ہی ملے گی انشاءاللہ۔ اب دنیاوی اعتبار سے اگر کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو میں نے چند باتیں بیان کی، تو اس اعتبار سے اگر دل جم نہیں رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، صحیح ہے غلط ہے، تو ایسے میں کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اس میں تو ایک استخارہ بھی یہ کر لیں، جی، اور ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ جہاں انویسٹ کرنا چاہتے کسی مفتی صاحب سے، اس میں مشورہ بھی کر لیں، رہنمائی بھی لے لیں، شرعی رہنمائی، کہ وہاں انویسٹ کرنا درست ہے یعنی شرعی اعتبار سے۔ اور رہی بات کہ دھوکہ تو نہیں ملے گا، نقصان تو نہیں ہو جائے گا، تو اس کے لیے آپ بہتر ہے کہ آپ استخارہ کروا لیں۔
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے استخارہ کیا وہ خائب نہیں رہے گا، یعنی وہ ناکام نہیں ہوگا. کیا بات. تو آپ استخارہ کروا لیں. الحمدللہ ہمارا روحانی علاج اس سلسلے میں بھی استخارہ ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی انڈیا کی ہماری ایک سروس ہے استخارہ سروس. 16 گھنٹے کے لیے ہماری یہ سروس کام کرتی ہے. ماشاءاللہ. صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک یہ ہماری سروس کام کرتی ہیں. آپ اسکرین پہ اس کا نمبر بھی دیکھ رہے ہیں 02268971126. اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر لیجئے، آپ اپنا مسئلہ بتا دیں تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بھی دیکھ لیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ آپ کے لیے یہ انویسٹ کرنا بہتر ہے یا نہیں. اچھا، اس میں کچھ معلومات بھی ہم حاصل کر لیں. جی. کسی نے اگر اس میں انویسٹ کیا ہے تو یعنی کسی نے پہلے سے کیا ہے، اس کے تجربات. ہاں، جیسے بعض مرتبہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ ہم آن لائن خرید رہے ہیں تو جس نے پہلے سے خریدا ہوا ہے تو اس کے بعض مرتبہ کامنٹس نیچے آ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ منگوایا تھا لیکن یہ صحیح نہیں تھا یا فلاں اس پہ مسائل تھے، تو ان کے کامنٹس پڑھ کر ڈیسیجن لینا آسان ہو جاتا ہے. صحیح. تو جنہوں نے پہلے انویسٹمنٹ کیا ہے یا اس طرح کے کام کر چکے ہیں ان سے مشورہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کھانے سے یا کوئی اور آزمائش سے ان کی حفاظت ہوگی ماشاءاللہ. جی جی، استخارہ کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. شکیل بھائی کا استخارہ کیا گیا، کام میں کامیابی نہیں ملتی ہے، استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آیا ہے. ایسا کچھ معاملات نہیں ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا. دوسرا، امرین بنت زاہدہ، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کی رپورٹس وغیرہ نارمل نہیں آ رہی ہے، طبیعت بھی خراب ہے ان کی. ان کے استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. ایسا کچھ معاملات نہیں ہے. جی. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا. تیسرا استخارہ ہمارے عنایہ بنت شبینہ، ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بھی بیماری کی طرف ہی اشارہ آ رہا ہے. ایسا کچھ معاملات نہیں ہے کیا کرایا جادو جنات کے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا. معراج بھائی کا استخارہ باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے استخارے کر کے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ اوورال اگر معراج بھائی کے استخارے کے یہ ان کے جو مسائل تھے تھوڑا اگر واپس سے بتا دیا جائے. جی. سوال چلانا ہوگا پھر سے. جی انشاءاللہ اس کو لے لیتے ہیں ایک ساتھ اگلے سوال میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد معراج اتاری، والدہ کا نام جنت خاتون. حضرت کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی نہیں ملتی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. استخارہ بھی فرمائیے، نیز روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. معراج بھائی جنت خاتون، جی اگر اعجاز بھی کچھ اوورال جیسے مثال دو ابھی یہاں استخارے کے جواب میں ایک تو نظر بد کا اشارہ آیا اور دو بیماری کا اشارہ آیا، تو اوورال کوئی ایسے وظائف اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ جنرلی جو بعض مرتبہ بچوں کو بڑوں کو نظر لگ جاتی تو نظر بد سے حفاظت کا کوئی وظیفہ مل جاتا، پلس یہ کہ جن کو یہ بیماری کے معاملات رہتے ہیں مسلسل، کبھی یہ بیماری لگ گئی کبھی وہ بیماری، ایک سے اٹھتے دوسری بیماری لگ جاتی، تو کوئی ان جنرل اگر کوئی وظائف آپ بتا دیں. سب سے پہلے تو نظر بد کے لیے دو روحانی علاج عرض کرتا ہوں، یعنی جو بھی چاہتا ہے کہ مجھے کسی کی نظر نہ لگے. اچھا، نظر کے حوالے سے کانسیپٹ بہت کلیئر کرنا چاہیے کہ ایک ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ کسی نے دشمن نے دیکھا ہے تو ہی نظر لگتی ہے، ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں اپنی بھی نظر لگتی ہے، ماں کی نظر بھی اپنی بچوں کو اپنی اولاد کو لگتی ہے، باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے. تو نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے. کسی کی طرف ہمیں یہ گمان نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ مجھ سے جلتا ہے تو اس کی نظر لگ گئی ہوگی، یہ نہ بنایا جائے. ہمیں اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے، اور مطلب نظر تو مسکراتے ہوئے بھی لگ سکتی ہے. جی آج میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ کے خود ہی کو نظر لگا لی. بالکل، ایسی بھی نظر لگ جاتی ہے. بالکل. اور نظر سے حفاظت کے لیے آپ اپنا یہ معمول بنا لے کہ روزانہ 29 بار 29 ٹائمز یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو، یہ آپ کو نظر لگی ہے نہ لگی ہے یہ عمل کرے. نظر سے حفاظت کے لیے بڑا مؤثر عمل ہے. یہ 29 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اپنے پورے بدن پر آپ دم کر لیں یا پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پر آپ اپنا ہاتھ پھیر لیں. ایک عمل تو یہ ہے. اور بالخصوص بچوں کی حفاظت کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے بچوں کے لیے عمل کرنا ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر
ایک مرتبہ پڑھے بسم اللہ شریف کے ساتھ اور ان کے سیدھے گال پر دم کر دیں. پھر دوبارہ سے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھے انا اعطیناک الکوثر اور ان کے الٹے گال پر دم کر دیں. پھر تیسری مرتبہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ کر ان کی پیشانی پہ دم کریں. پہلی مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، اور جب آخری مرتبہ تیسری مرتبہ جب سورۃ الکوثر پڑھ چکے تو پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد میں پیشانی پر دم کر دے. تو انشاءاللہ عز و جل بچوں کی نظر بد سے حفاظت رہے. یہ بڑا مجرب عمل ہے، یعنی یہ جو سورہ کوثر والا آپ نے جو عمل ارشاد فرمایا جی بڑا مجرب عمل ہے، زبردست ماشاءاللہ. جی جی معراج بھائی کا استخارہ. معراج بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ معاملات نہیں ہیں. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا. تو معراج بھائی وقتی آزمائش ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزرے گا. نمازوں کی اگر پابندی کی جائے، اوراد و وظائف جو یہاں بیان ہو رہے ہیں، کچھ وظائف تو وہ بھی ہیں جو جنرلی کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اگر اس کو آپ کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ خیر کے ساتھ وقت گزر جائے گا. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی پڑھ کر دعا کر لے تو امید ہے انشاءاللہ الکریم خیر کے ساتھ سارے معاملات پورے ہو جائیں گے. وہیں ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ 12 دن ایک ماہ کے 3 دن کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، اور راہ خدا میں سفر کر کے دعا مانگنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو آزمائش ہے روزگار کی وجہ سے، یا قلبی سکون چاہتے ہیں، گھر میں مسائل ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، وظائف کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں راہ خدا میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں گے تو وہاں انشاءاللہ آپ کو تہجد ملے گی، اشراق و چاش، فرائض اور واجبات، دیگر نیک اعمال کرنے کا موقع ملے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے کام انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ناظرین بھی شامل ہیں. ایک سوال میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں اعجاز بھائی. جی ادریس بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، اور بڑی کوشش کے بعد اگر مجھے نیند آ بھی جائے، یعنی میں سو بھی جاؤں تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے سو پاتا ہوں، اس کے بعد پھر خود ہی نیند کھل جاتی ہے، اور پھر نیند آتی ہے تو فجر کے بعد مجھے جو ہے وہ نیند آتی ہے، لیکن رات میں سو نہیں پاتا ہوں. اگر کوئی وظیفہ ان کو آپ عطا فرما دیں. نیند کے لیے میں ایک شربت بنانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں. تو گرمی بھی آ گئی ہے نا، تو ہاں گرمی بھی آ رہی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج کے پیج نمبر 31 پر یہ شربت بنانے کا، نیند لانے والا مزیدار شربت، تو اس ٹاپک سے ایک شربت بنانے کا طریقہ لکھا ہے کہ آدھا کلو پانی میں، جب پانی وزن کے حساب سے لینا ہے، آدھا کلو، آدھا لیٹر نہیں ہے، آدھا کلو پانی میں تقریباً 6 گرام سونف، جو ہری سونف آتی ہیں، وہ ڈال کر پانی کو چولہے پر جوش دینا ہے، گرم کرنا ہے. جب پانی 125 گرام 125 گرام جب بچ جائے تو اس میں گائے کا دودھ جو ہے یہ ملا دیں، اور 250 گرام یعنی 250 گرام اور 1 تولہ تقریباً 12 گرام ایک گائے کا بنا ہوا گھی اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو یہ ملا لے اس میں، اور 250 گرام دودھ ہے، 1 تولہ 12 گرام یعنی گائے کا گھی ہے، یہ بنا لے، اور اس میں اپنے ذائقے کے حساب سے چینی اس میں ملا لے، شکر ملا لے، اور اس کو اچھی طرح سے گھول کر یہ شربت پینے کا معمول بنا لے. اس کا ٹائم کب پینا ہے کوئی مقرر نہیں ہے، آپ کو جب سہولت ہو یہ پی لے. شوگر پیشنٹ ہے تو کیسا کریں؟ پھر احتیاط کرے، پھر شکر نہ ڈالے، ایسے ہی پی لے. چینی جو ڈالنا ہے وہ ذائقے کے لیے ڈالنا ہے بس. اگر کوئی چینی شوگر پیشنٹ کے علاوہ اگر کوئی شوگر نہیں ڈالنا چاہتا، چینی نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی جگہ کوئی دوسری میٹھی چیز مثال کے طور پر گڑ وغیرہ ڈال دے، شہد ملا لے تو بھی چلے گا. جی، اور اگر شوگر پیشنٹ تو شاید اس کو دیگر میٹھی چیز بھی شاید منع ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے، تو نہ ڈالے تو بھی حرج نہیں. باقی یہ ساری چیزوں کو جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہی استعمال کریں. اور ایک عمل تو عرض کر دیا ہے کہ وہ جو ہے لا الہ الا هو الحق المبین، 3 بار سونے سے پہلے پڑھے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی ان کو انشاءاللہ. چلے بھائی ماشاءاللہ بہترین شربت
बनाने का तरीका आपको पता लगा। ये पीने के बाद हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा शरबत कैसा बना और फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा ये शरबत बनाने का, ये भी ज़रूर बताइएगा। जी अगर कोई सवाल हो तो शामिल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सरफराज खान है और मेरी वालिदा का नाम सबा नामा है। तो मसला ये है कि मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा, कोई भी काम। रोज़ का रिस्क पर चढ़ता हूँ तो 8 दिन तो बहुत हो गए। 8 दिन में तो मैं उतर ही जाता हूँ, कुछ ना कुछ चैन से सुकून से बैठ नहीं पाता कहीं भी अपना 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 यानी कि दुख में अपना वजूद ही नहीं है, कुछ इस तरह से हो चुका है। पूरा रूहानी है, जिस्मानी क्या कुछ पता नहीं चल रहा। उसमें मसला ये है कि अगर आधा घंटा कहीं बैठ जाऊँ ना तो फिर मुझे कुछ होने लगता है कि यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। किससे कोई मगज की तकलीफ है, रूहानी तकलीफ है, कोई काम ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। 8 दिन तो बहुत हो चुके हैं। 8 दिन में तो मुझे निकलना ही पड़ता है, कोई नौकरी छोड़नी पड़ती है। कोई रिस्क का मामला है, रिस्क को कोई ने बंद कर दिया या फिर क्या, फिर कोई नफसानी प्रॉब्लम है या कोई मुझे ये बता रहा है कि तुझे जिन्नत का साया है, कोई जिन्नत तुझे परेशान कर रहा है, तेरे करपीरी जो है करपीरी तुझसे नाराज़ हैं वगैरह। ये सब मामला, ये सब कोई बोलता है तू शादी कर लेगा ना तो तुझे अच्छा हो जाएगा, तेरे रिस्क खुल जाएगा, तेरे कुछ भी वो क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं आ रहा है। कॉन्सेंट्रेट जो होता है ना, फोकस। अल्लाह ताला की आप पर करोड़ों रहमत हो। बड़ा तफसील के साथ आपने अपना मसला बयान किया। अल्लाह करीम आपको सुकून क़ल्ब अता फ़रमाए और आपकी तमाम मुश्किलात को आसान भी फ़रमाए। हिम्मत रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है सब बेहतर होगा इंशाअल्लाहुल करीम। जी आपका इस्तिखारा भी करते हैं इंशाअल्लाह, और जी इंशाअल्लाहुल करीम एक इस्तिखारा और अगर आप शामिल फरमा लें। शब्बीर भाई का भी इस्तिखारा करना है? जी इनका भी इस्तिखारा करना है इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, इनका नाम है अहमद अत्तारी। इनको अपनी वाइफ का यानी बच्चों की अम्मी का जो है वो इस्तिखारा करवाना है, लेकिन नाम इन्होंने दिया नहीं है, तो कैसा करेंगे? हमारी जो इस्तिखारा सर्विस है उस पर रब्ता कर लें। सही। देखिए नाज़रीन इकराम, हम उमूमन ये अर्ज़ करते रहते हैं कि जब भी आपको इस्तिखारा करवाना है तो जिनका इस्तिखारा करवाना है उनका नाम और उनकी अम्मी का नाम, वालिदा का नाम, ये अगर आप प्रॉपर दे देंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिखारा के लिए आसानी रहेगी। अच्छा, यहाँ हमारे नाज़रीन में कुछ कन्फ्यूज़न भी है कि दूध में पानी पहले डालना है और फिर गर्म करने के बाद घी कब डालना है, तो ये भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि वो आज एक शरबत बनाने का तरीका जो सीखा है माशाल्लाह, कैसे बनाना है, क्या करना है। पहले पानी में जो है वो सौंफ डालकर उबालना है, इसको गर्म करना है आधा किलो पानी में। और जब ये गर्म हो जाए पानी और 2 ग्राम जब ये बच जाए तो 125 ग्राम जब ये बच जाए, 2 छटांग जी 125 ग्राम जब बच जाए तो उसमें फिर गाय का दूध मिला ले और फिर घी मिला ले। अब पहले क्या डाले वो ज़रूरी नहीं है, सही हो तो सब दोनों हल ही हो जाएगा, घुल जाएगा, तो वो मिला लें। और अगर चीनी मिलाना है तो चीनी मिला लें हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट, और उसको इस्तेमाल कर लें इंशाअल्लाहुल करीम। मज़ीद जिनकी ये एक और मैसेज था, जो मुसलसल बीमार रहते हैं, घर में आजमाइश भी रहती है, इनके लिए अगर कोई वजीफ़ा अगर आप इरशाद फरमा दें, घर में मसाइल मतलब रहते हैं मुसलसल। जी, इससे पहले भी आपने कहा था कि ऐसा जनरल एक वजीफ़ा, तो उसके लिए वजीफ़ा यह है कि घर में रोज़ी की तंगी है, बीमारी लगी है, कभी ये बीमार होता है, कभी वो बीमार हो जाता है, इस तरह के मामलात हैं, तो रोज़ी की तंगी, बीमारी, आफतों से हिफाजत, सब के लिए अमल है कि घर के तमाम अफराद उठते बैठते चलते फिरते या सलामू या सलामू या सलामू इसकी कसरत करें। ये अल्लाह तबारक व ताला का मुबारक सिफ़ाती नाम है, ए सलामती देने वाले, इसका तर्जमा है ए सलामती देने वाले। इस नाम के कसरत की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर से बीमारियां भी दूर हो जाएगी, रंजो मुसीबत तकलीफ़ों का भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ातिमा हो जाएगा, बेबरकती हैं तो वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएगी। या सलामों की कसरत घर के अफराद करते रहें। एक सवाल और है, उनका कहना ये है कि वक्त से पहले जो औरतों को जो मामलात होते हैं महाना,
تو وہ بند ہو گئے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ میری یہ مرض میرا دور ہو جائے۔ اس سے شفا کے لیے 3 دن مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اور دوسرا عمل آپ 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو، جس کی بھی اس طرح کے ماہواری سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ 111 مرتبہ۔ کسی کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو آتے نہیں ہیں، تو دونوں کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے۔ 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور پی لے، اور یا ایک عمل جو میں نے عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ 3 دن کنٹینیو پڑھ کر مریضہ اپنے اوپر دم کر لے، تو انشاءاللہ عز و یعنی جل نہ آتے ہوں، زیادہ آتے ہوں، اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے 2 وظیفے اگر وہ کر لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ یا سلامو والا دونوں کے لیے دونوں ہے، کے لیے، اور جن کو آ ہی نہیں رہے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 3 مرتبہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنا لیں۔ صحیح جی، استخارہ کا اگر آپ جواب عطا فرمائیں۔ جی، شبیر بھائی کا استخارہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، ان کے جو بیماری کے معاملات ہیں، جو آزمائشیں ان پر ہیں، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ان کے استخارے میں اثرات کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعویذات وغیرہ لیجئے، اوراد و وظائف پر عمل کریں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسائل دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ گھبرائے نہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ سب بہتر کرے گا۔ کوئی وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بھی عرض کیے دیتے ہیں جی، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ یہ انہیں چاہیے کہ ایک تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جو جواب آیا ہے، اچھا یہ جواب حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، تو آپ روحانی علاج کے ہمارے جو اسٹال ہے یہاں سے تعویذات بھی لے لیں، اور آپ جو ہے وہ 101 بار یا اللہ کسی سادے کاغذ پر آپ لکھ لیں، اور اس تعویذ کو یعنی لپیٹ کر، اس کاغذ کو لپیٹ کر تعویذ بنا لے اور اپنے بازو میں یا گلے میں پہن لے، بازو میں باندھ لے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا آپ کو شروع ہو جائے گا، یعنی بے چینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ بتا رہے تھے کہ 8 دن سے زیادہ آپ کئی کام کر نہیں پاتے ہیں۔ اور اثرات کے خاتمے کے لیے آپ یہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو روزانہ 100 بار پڑھا کریں اور اپنے اوپر دم کر لیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، روحانی علاج و استخارہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول نے ہم سے رابطہ کیا، اوراد و وظائف بھی بیان کیے گئے۔ آئیے مزید کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں مزید عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں معاملہ یہ ہے، میرا نام سرفراز خان اور میری ممی کا نام صبا نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ نفسانی پرابلم ہے، کہ جسمانی پرابلم ہے، یہ کہ روحانی پرابلم ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی کام ٹھیک سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ میں نوکری پر چڑھتا ہوں تو 8 دن تو زیادہ سے زیادہ کر پاتا ہوں، اس کے بعد تو میں نوکری چھوڑنی ہی پڑتی ہے، آدھا گھنٹہ کہیں بیٹھ نہیں پاتا، میں بیٹھتا ہوں تو بس۔ اس کا جواب ہم دے چکے، استخارہ ہو چکا ہے۔ استخارہ میں شاید شبیر کے نام سے استخارہ ہو گیا ہے، ان کا استخارہ دوبارہ شاید کرنا پڑے گا۔ اچھا، سرفراز نام ہے ان کا۔ جی دوبارہ کر لیجیے۔ جی مزید سوال دیجیے، نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بانسواڑہ سے نذیر حسین بول رہا ہوں۔ میری امی کا نام کنیز بھی ہے اور مجھے استخارہ کرنا ہے۔ صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے قرضہ دھندا پانی میں کوئی دل بھی نہیں لگتا ہے، قرضہ ہو گیا ہے اور نہ تو برکت لیتی ہے، کچھ بھی نہیں، پریشان رہتا ہوں میں، تو استخارہ کر کے بتائیے نا۔ شبیر بھائی کنیز بھی، ہاں پھر سے اگر چلا دیں، نام سن لیتے ہیں پھر سے، کنفرم کر دیجیے۔ شبیر بھائی کنیز بھی نا؟ اوکے انشاءاللہ الکریم۔ جی اس کا اگر کوئی وظیفہ ہے آپ جب تک ارشاد فرما دیں۔ اس کے لیے عمل آپ جو ہے وہ ایک تو ہے عمل کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کی یہ کثرت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کی جملہ پریشانیاں
یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ اور قرض سے نجات کے لیے ایک دعا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنج سورہ میں یہ دعا بھی تحریر فرمائی ہے۔ بسم میں انشاءاللہ عز و جل دعا دیکھ لیتا ہوں۔ بہت ساری آفتوں، بلاؤں اور آزمائشوں سے ناظرین بچنے کا ایک بڑا آسان سا وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اگر 7 مرتبہ یا وکیلو یہ اگر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو بہت ساری آزمائشوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے حفاظت کی صورت بن سکتی ہے۔ عمل بڑا آسان ہے، صرف 7 مرتبہ یا وکیلو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ جی دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا کو آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں بطور وظیفہ۔ اور جو آپ دعائیں کرتے ہیں نماز کے بعد میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، یا جب بھی آپ دعا کرنا چاہیں تو اپنی دعا میں یہ دعا بھی شامل کر لیں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس وظیفے کو اس انداز سے پڑھے گا تو اس پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرمائے گا اور اس کا قرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا کو آپ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ صحیح۔ نذیر حسین کنیزبی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ آپ نے ہم سے رابطہ کیا، کئی عاشقان رسول کے اوراد و وظائف، کئی عاشقان رسول کا اوراد و وظائف بھی بیان کیے گئے، استخارہ ہاتھوں ہاتھ کیا گیا، جوابات بھی جو ہے وہ پیش کیے گئے، اور اس کے بعد بھی یعنی سلسلہ تو ظاہر اس کا ایک ٹائم ہے، وقت پورا ہونے کے بعد سلسلہ مکمل ہو جانا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ ہم سے رابطے میں آ سکتے ہیں، اوراد و وظائف بھی حاصل کر سکتے ہیں، تعویذ بھی گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ 16 گھنٹے ہماری استخارہ کی آن لائن سروس جو ہے وہ موجود ہے، اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم جن عاشقان رسول نے ہم سے رابطہ کیا، اللہ پاک ان سب کو برکت عطا کرے، آسانی عطا کرے۔ انشاءاللہ الکریم استخارے کا جواب لیتے ہیں اور پھر اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، نذیر حسین بن کنیز بھی ان کا استخارہ کیا، قرضے کے حوالے سے ان کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ ان کے استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یادر کے استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہمارے سرفراز بھائی ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں جنات کی طرف اشارہ، اثرات کے معاملات آ رہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یادر کے استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ قرض سے نجات کا وظیفہ تو ماشاءاللہ بیان پہلے ہی کر دیا گیا۔ آئیے ناظرین اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں، آپ سب بھی دعا میں شامل ہو جائیے، اللہ پاک نے چاہا تو دعا کی برکت سے ہمارے کام بھی آسان ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ عز و جل، تیرا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یا اللہ عز و جل، ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا، ہمیں تیرا جتنا ہم تیرا شکر ادا کریں کم ہے مولا، لیکن ہم ناکارے، شکر کرنا تو دور کی بات، ہم تو تیری نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اے پروردگار، ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ پاک، ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما دیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیں۔ آمین۔ ہم بے حساب مغفرت کے سوالی ہیں، یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ ہم سب پر رحمت نازل فرما، آمین۔ ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی،
ہمارے استاذ و پیر کی بھی مغفرت فرما، آمین۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، آمین۔ ہم سب پر رحمت نازل فرما دے، ہم سب پر کرم فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ یا اللہ گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کر دے، نیکیوں میں دل لگا دے، یا اللہ عز و جل جو پریشان حال ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اب اوراد و وظائف مانگتے ہیں، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہیں، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، آمین۔ ان کی دواؤں میں تاثیر پیدا فرما، آمین۔ ان کے علاج کے سلسلے کامیاب فرما دے، آمین۔ تو ہی مسبب الاسباب ہے، یا اللہ تو ہی شافی الامراض ہے، شفا عطا فرما دے، یا اللہ پاک بے روزگاروں کو رزق حلال آسان ذرائع سے عطا فرما، جو روزی پر ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں روزی میں برکت عطا فرما دے، آمین۔ یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہے صالح اولاد انہیں بغیر آپریشن کے عطا فرما، آمین۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے، آمین۔ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں تو سب جانتا ہے ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کر دیں، یا اللہ عز و جل جن کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی میں محبت عطا فرما دیں، آمین۔ میاں بیوی میں محبت عطا فرما، گھر سے لڑائیوں کا نا اتفاقیوں کا خاتمہ فرما دے، گھر امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ عز و جل تمام جن لوگوں نے ہم سے آج میسیجز کے ذریعے کال کے ذریعے رابطہ کیا ہے تو ان پر بھی کرم کی نظر فرما، آمین۔ کئیوں کے سوالات ہم ہمارے سلسلے میں شامل نہ کر سکے ہوں گے تو ان کے بھی نام جانتا ہے، تو ان کی بھی تکلیفوں سے باخبر ہے، یا اللہ پاک تو ان سب کا بھی جو بھی دعائیں کرنا چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں، جو تکلیفیں ہیں وہ تکلیفیں دور فرما دے، ان کی دعاؤں کو پورا فرما دے، دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے، سب پر کرم کی نظر فرما، جو جادو جنات میں گرے ہیں انہیں ان سے خلاصی عطا فرماتے، بیماروں کو شفا دیتے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما،